صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان وفی غیر رمضان علی 11 رکعہ، آپ نے 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا۔ سوال یہ ہے کہ جب سنت یہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے اور عبداللہ بن عباس کی بھی صحیح بخاری میں ہی روایت ہے جنہوں نے 13 رکعتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ بعض علماء نے اس کی بھی توجیہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ 13 رکعتیں صبح کی 2 رکعتیں جس کو ہم صبح کی سنتیں کہتے ہیں وہ ملا کے ہیں، جبکہ دوسری روایت وضاحت کرتی ہے کہ ان کے علاوہ 13 رکعتیں ہیں۔ اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ جس بات کو بیان کرتے ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد انہوں نے 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھی۔ اب جب سنت جو ہے وہ 11 رکعتیں ہیں، 8 رکعت تراویح ہے، وتر 3 بھی منقول ہیں، 1 بھی ہے، 5 بھی، 7 بھی، 9 بھی اور 11 بھی اور 13 کے الفاظ بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو صحابہ کو کر کے دکھایا، حکم دیا ہے۔ حرمین میں 20 کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ پہلی تو بات یہ ہے، شاید کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے 2 حدیثوں کو پہلے بیان کرنا مناسب ہوگا تاکہ ایک بنیاد بن جائے۔ سب سے پہلی حدیث، ظہر کی نماز جب ہم سفر میں پڑھتے ہیں تو کتنی پڑھتے ہیں؟ بولے؟ لیکن کیا نوافل کی پابندی ہے؟ کسی عالم نے ذکر کیا ہو یا کسی حدیث میں ذکر ہو؟ فرض نماز کو بھی آدھا کر دیا ہے سفر میں، لیکن نوافل کی پابندی ہے؟ کوئی پابندی نہیں۔ یہی وجہ ہے فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی شرح کرتے کرتے کیا بیان کرتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایسے بھی لوگ تھے جو 37 رکعتیں پڑھتے، اور ایسے بھی آثار و نقل کیے 42، 48، 36، 33 اور 23 اور دیگر بھی ایسی روایتیں لائے ہیں کہ صحابہ نوافل پڑھتے تھے۔ سنت تراویح کی 8 ہے، اگر کوئی نوافل مزید پڑھنا چاہتا ہے اس کو آپ منع نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ کہو کہ سنت ہے 20 یا 30 ہے، اس کے بارے میں آپ کو سنت میں کوئی دلیل نہیں ملے گی۔ دوسری بات، صحیح الجامع میں ایک روایت لے کے آئے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو شخص کسی امام کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کرتا ہے اور اس وقت تک نہیں نماز کو چھوڑتا جب تک امام نماز کو ختم نہیں کرتا، کتب لہ قیام لیلہ، اس کی ساری رات کی تہجد لکھی جاتی ہے۔ اس بات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے تراویح شروع کی ہے، امام نے ختم کیا ہے، 10 رکعتیں پڑھی ہیں، تو اس کے ساتھ پڑھ لے گا تاکہ اس حدیث کی مطابقت ہو جائے۔ لیکن کوئی بھی عالم ربانی آپ کو یہ کہتا نظر نہیں آئے گا کہ سنت 8 سے زیادہ ہے۔ نوافل میں قید نہیں ہے، اس لیے آپ اس میں اس قید جو نہیں ہے شریعت میں، اس کو قید بنانے کے لیے بھی ہمیں دلیل چاہیے۔ صحابہ کرام نے اگر پڑھی ہے ہم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رہا وہ اشکال جو عموماً لوگ پیش کرتے ہیں کہ حرمین میں چونکہ اس لیے 20 پڑھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 ہی پڑھاتے تھے، تو یہ بات غلط ہے۔ موطا امام مالک کی جو روایت پیش کرتے ہیں اور روایت ضعیف جداً ہے، اور موطا امام مالک میں ہی روایت موجود ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ابی ابن کعب کو حکم دیا تھا کہ تم تراویح پڑھاؤ، کیا حکم دیا تھا؟ ب8 رکعات، 8 رکعتیں پڑھاؤ۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ قول کی نسبت کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ علماء نے جو تبریر پیش کی ہے وہ یہ ہے، ایک پہلی روایت جو آپ نے سنی کہ جس طرح سفر کے اندر نوافل کی قید نہیں، ہم اللہ کی عبادت میں قید نہیں لگا سکتے، لیکن سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں ہی بنائی ہیں، اور اس میں 13 کا بھی تذکرہ ہے، اور اس میں اگر 2 رکعتوں کو شامل کیے جائے، صحیح مسلم کی روایت ہے، 15 بن گئی۔ معنی یہ نکلا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی سنت تو 8 لوگوں کو بتائی ہے، لیکن خود 13 بھی پڑھی ہیں اور
15 بھی پڑھی ہے۔ اور اسی طرح امام کے ساتھ انسان پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کے ساتھ سلام پھیرتا ہے۔ اس لیے آپ نے حرمین میں دیکھا ہوگا لوگ 10 پڑھنے کے بعد پڑھتے رہتے ہیں کہ نکل جاتے ہیں؟ جو دلائل سے واقف ہیں رہتے ہیں، باقی چلے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے معزز اور پیارے بھائیو، بجائے اس کے کہ انسان اس کو اختلاف اور شجار کا سبب بنائے، دلائل کی روشنی میں کسی بات کو سمجھے تو